بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اسلامیات 2025 فرسٹ اینول ایگزام، آج اس کے میں نے شارٹ سوالات آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے بچوں کہ رشوت اور بدعنوانی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی سے دو نکات لکھیں۔ تو رشوت اور بدعنوانی کو اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے روکا جا سکتا ہے۔ اگر لوگ دیانت، خوف خدا اور امانت داری اپنائیں تو رشوت اور بدعنوانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے بچوں کہ ایماندار حکمران عدالتی نگرانی اور سزا و جزا کے مؤثر نظام سے رشوت کے راستے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشوت اور بدعنوانی کے کوئی سے دو نکات۔ پہلا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل، دوسرا ہے سخت قانون اور نگرانی۔ اور پھر بچوں کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کہ اسلام میں رشوت سخت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر بچوں اس کے سامنے والا سوال ہے کہ مواخات مدینہ سے مدنی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ٹھیک ہے، مواخات مدینہ سے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی تھی۔ اس سے غربت میں کمی، محبت، احسار اور اسلامی اخوت کو فروغ ملا اور مدینہ ایک مضبوط اسلامی معاشرہ بن گیا تھا۔ پھر دوسرا سوال تھا بچوں کہ اسلام میں اجتماعی خیر خواہی کا دائرہ کس حد تک دیا گیا ہے؟ تو اسلام میں اجتماعی خیر خواہی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام انسانوں حتیٰ کہ جانوروں اور ماحول تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر شخص کے لیے بھلائی، انصاف، رحم دلی اور تعاون کو فروغ دینا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور اس کے سامنے والا سوال ہے بچوں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جہاد کے کوئی 4 آداب تحریر کرے۔ تو جہاد کے 4 آداب ہے کہ جہاد صرف اللہ کی رضا اور حق کی سربلندی کے لیے کیا جائے، نہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ خواتین، بچے، بوڑھے اور مذہبی لوگ جو جنگ میں شریک نہ ہو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ سپہ سالار کے احکامات کی پابندی کی جائے اور مال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ درخت نہ کاٹے جائیں، کھیت نہ جلائے جائیں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، جہاد اسلام میں ظلم نہیں بلکہ عدل، دفاع اور امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے بچوں آپ کا سوال کہ خلافت راشدہ میں عدل کی کوئی مثال تحریر کرے۔ تو خلافت راشدہ میں عدل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے بچوں کہ جب ایک غریب شخص اور گورنر کے بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوا، حضرت عمر نے دونوں کو برابر کھڑا کیا اور کہا، تم آزاد ہو، تم دونوں کے درمیان انصاف ایک جیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مثال بتاتی ہے کہ خلافت راشدہ میں عدل و مساوات کا نظام سب کے لیے برابر تھا، چاہے حاکم ہو یا عام شہری۔ پھر بچوں نیکسٹ سوال ہے وصیت اور وراثت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب وصیت کیا ہوتی ہے کہ مرنے والا شخص اپنی زندگی میں کسی کو مال دینے کی ہدایت کرے تو اسے وصیت کے کہتے ہیں۔ اور وراثت کیا ہے کہ مرنے والے کا مال شرعی وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور وراثت جو ہے وہ جو وصیت ہے، وصیت کسی غیر وارث کو بھی دی جا سکتی ہے، یہ بھی بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
اور وراثت جو ہے یہ صرف وارثوں کو ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں کہ احادیث کی 2 اقسام مختصراً بیان کرے۔ تو بچوں حدیث کی 3 بنیادی اقسام ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ ٹھیک ہے، حدیث قولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال فرمان پر مشتمل احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حدیث فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال یا افعال پر مشتمل احادیث حدیث فعلی کہلاتے ہیں۔ اور حدیث تقریری وہ بات یا عمل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یا سنا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ بھی احادیث کا حصہ بن گیا ہے۔ تو حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ پھر سوال ہے بچوں کہ قرآن مجید کی کوئی 2 خصوصیات بیان کرے۔ تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور محفوظ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تحریف یعنی تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر ہے بچوں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعصب کی مخالفت کیسے کی۔ ٹھیک ہے، تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم رواداری اور انصاف کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے قریش کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا کہ کسی عرب، قریشی یا غیر قریشی کو نسل یا قبیلے کی بنیاد پر بدتر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر نیکسٹ سوال ہے بچوں، عصر حاضر میں قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی 2 وجوہات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو انصاف کی کمی ہے کہ جب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دوسرا، اخلاقی کمزوری، لوگوں میں دینی اور اخلاقی تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ ذاتی فائدے کے لیے قانون توڑنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ تو یہ تھے بچوں 4 سوالات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔